السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہی جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اس دنیا میں انسان طرح طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے جن کے بارے میں وہ دن رات متفکر رہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ آخرت میں موت کے بعد کامیابی ہے۔ لہٰذا اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کامیابی کیسے حاصل کی جائے۔ جس طرح دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ اصول ہیں، اسی طرح آخرت میں کامیابی کے لیے بھی کچھ اصول ہیں۔ ان میں سے کچھ کا ذکر سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں کر دیا گیا ہے۔ ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول ایمان لانے کے بعد نماز میں خشوع پیدا کرنا ہے۔ ان مومنوں کو کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد پہلا کرنے کا کام نماز کو صحیح طریقے پر ظاہراً اور باطناً عمدگی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو سے پہلے ہم ایمان کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ نماز میں خشوع بھی اسی وقت فائدہ دے گا جب ایمان درست ہوگا۔ تو فرمایا سورۃ المؤمنون کی پہلی اور دوسری آیت میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہی مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ کامیاب ہو گئے یعنی انہوں نے سعادت اور فلاح حاصل کر لی، کامیابی تک پہنچ گئے، یعنی آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو گئے۔ کون ہیں وہ؟ جو سب سے پہلے ان کے اندر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ لغت میں لفظ مومن اس شخص کے لیے اسم فاعل ہے جو ایمان کی صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے۔ لغت میں مومن تین لغوی معنی کی طرف لوٹتا ہے۔ نمبر 1 امن، یہ خوف کے مقابل، نمبر 2 تصدیق جو تکذیب کے مقابل، اور نمبر 3 امانت جو خیانت کے برعکس۔ تو جو شخص مومن ہوتا ہے اس کے اندر امن ہوتا ہے، وہ حق کی تصدیق کرتا ہے، وہ خیانت کی بجائے امانت کا رستہ اختیار کرتا ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی خبر کی ٹھوس تصدیق کرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل درآمد کرتا ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہوتے ہیں جن کے بغیر اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا، اور وہ 6 ارکان کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخری دن یعنی یوم قیامت پر ایمان رکھو، اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی ایمان لاؤ۔ تو قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن۔ یہ قد جو ہے یہ حرف ہے عربی میں، اور تاکید کے لیے آیا ہے کہ حقیقی بات ہے، یقینی بات ہے، تحقیق سے کسی بات کہی جا سکتی ہے کہ مومن ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یہاں پر افلح کا لفظ استعمال ہوا ہے جو فلاح سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے چیرنا، کاٹنا۔ فلاح کسان کو کہتے ہیں جو زمین کو چیر پھاڑ کر اس میں بیج بوتا ہے۔ فلاح میں 3 باتوں کا پایا جانا ہے، یعنی ایک پھاڑنا، ایک کامیابی اور ایک بقا۔ فلاح کا تعلق دنیاوی مقاصد سے بھی ہے اور اخروی مقاصد سے بھی۔ تو فلاح دراصل کامیاب ہونے کو کہتے ہیں اور مقصد کو پا لینے کو۔
تو شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار پائے۔ اس کے ساتھ دنیا کی سعادت اور کامرانی بھی میسر آ جائے تو بہت خوب، ورنہ اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو جو شخص جنت میں داخل کر دیا گیا، تو جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی دنیا میں اگر انسان بڑی بڑی کامیابیاں، کوئی بینچ مارک اچیو کر لیتا ہے، کسی منزل تک پہنچ جاتا ہے، تو وہ کامیابی نہیں، وہ تو ایک ظاہری چمک دمک ہے جو چند دن کے بعد بجھ جائے گی۔ حقیقی اور پائیدار اور اصل اور ہمیشہ کی رہنے والی کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے، اور وہ کامیابی ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا جس کی ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی تھی اور گارا کستوری کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر، اس نے کہا قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً فلاح پا گئے مومن۔ فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو مومن ہی اللہ کی نگاہ میں بادشاہ ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس بڑے دن کے عذاب سے بچنا کامیابی ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ جس شخص سے اس دن وہ ہٹا لیا جائے گا یعنی عذاب، تو یقیناً اس نے اس پر رحم کر دیا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ پھر اسی طرح گناہوں کی معافی مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہے۔ سورۃ الفتح میں آتا ہے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغوں میں داخل کر لے جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے، اور ان سے ان کی برائیاں دور کر دے، اور یہ ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اس روز جسے تو نے برائیوں سے بچا لیا، گویا تو نے اس پر رحم کر دیا، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ملنا بڑی کامیابی ہے۔ قیامت کے دن نور ملنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ حوض کوثر سے پانی کا ملنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں تمہیں پشت سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جہنم سے بچو، حدود سے بچو، یعنی دنیا میں سزا سے، جہنم سے بچو، حدود سے بچو، جہنم سے بچو، حدود سے بچو، 3 بار فرما کر آپ نے کہا بس جب میں فوت ہو جاؤں گا اور میں تم سے پہلے جا کر حوض پر پانی کا انتظام کرنے والا ہوں گا، تو جو اس پر پہنچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر قیامت کے دن پلڑوں کا بھاری ہونا کامیابی ہے۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اس دن وزن برحق ہے، پھر وہ شخص کے اس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی مل جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نیز ہمیشگی کے باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے،
اور اللہ کی رضا تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو کامیابی کے حصول کے اسباب میں سب سے پہلا سبب جو اس آیت میں ہمیں ملتا ہے وہ ایمان لانا ہے، کیونکہ ایمان والے ہی دراصل اس دن خوف اور غم سے محفوظ ہوں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سن لو، بے شک اللہ کے دوست، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدل نہیں سکتے، اللہ کی باتوں کے لیے کوئی تبدیلی نہیں۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر اسی طرح ایمان اور عمل صالح سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور عمل صالح کو صالح اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کی اصلاح کر دیتے ہیں، یعنی جیسے نماز پڑھنا، صدقہ خیرات کرنا، جن چیزوں کو بھی ہم اعمال صالحہ کہتے ہیں، وہ دراصل انسان کو صالح بنا کر انسان کی اصلاح کرتے ہیں، اور جب دنیا میں انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے تو وہ دنیا کی کامیابی بھی حاصل کرتا ہے اور نتیجتاً آخرت کی بھی۔ کامیابی کے لیے لا الہ الا اللہ کہنا سب سے پہلے آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجاز کے بازار میں بلند آواز سے لوگوں کو پکارا کرتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو تو فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنا فلاح کی ضمانت ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً متقی لوگوں کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نور کی پیروی کرنا، قرآن مجید کی پیروی کرنا، یہ کامیابی کی علامت ہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، جو لوگ ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اسی طرح اپنے سارے فرائض پورے کرنا۔ ایک اعرابی بکھرے بالوں والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، بتائیے مجھ پر اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ نے فرمایا 5 نمازیں، یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل پڑھ لو۔ پھر اس نے کہا، بتائیے اللہ نے مجھ پہ روزے کتنے فرض کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے کے، یہ اور بات ہے کہ تم خود اپنے طور پر کچھ نفلی روزے بھی رکھ لو۔ پھر اس نے پوچھا، بتائیے زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ نے فرض کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طریقہ بتا دیا۔ اس اعرابی نے کہا، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عزت دی، نہ میں اس میں سے جو اللہ نے مجھ پر فرض کیا ہے کچھ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ فلاح پا گیا، اگر سچ کہا ہے تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنیادی اسلامی عبادات کا ادا کرنا بھی کامیابی کی علامت ہے۔ پھر اسی طرح نیک عمل کرتے رہنا، گناہوں سے بچتے رہنا، شراب جوا وغیرہ سے بچنا، یہ بھی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندی چیزیں ہیں، شیطان کے کام میں سے ہیں، سو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر سچائی اختیار کرنا، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا اور ان پر شکر ادا کرنا۔
فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، سو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پھر قناعت اختیار کرنا، یعنی جو اللہ نے دیا اس پہ راضی رہنا۔ توبہ کرنا، سورۃ نور میں آتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر تزکیہ نفس کرنا، قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس کو پاک کر لیا۔ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پھر یہ کہ جان و مال اللہ کے راستے میں لگانا، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر بخل سے بچنا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا تو وہ دراصل کامیاب ہوا۔ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، پھر مصائب اور مشکلات پر صبر کرنا، یہ سب کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر لوگوں کے حقوق ادا کرنا، فرمایا فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک ھم المفلحون، پس قرابت والے کو اس کا حق دو اور مسکین کو اور مسافر کو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اسی طرح کامیابی کے راستے میں کچھ رکاوٹیں بھی ہیں، جیسے کفر کرنا، شرک کرنا، آخرت پر ایمان نہ لانا، آخرت کے دن سے غافل ہو جانا، کنارے پہ رہ کے اللہ کی عبادت کرنا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پہنچے تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے، اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا، یہی تو صریح خسارہ ہے۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا انسان کو نقصان کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان سے دوستی کرنا، فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے گا تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ پھر ظلم کرنا، قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو سورۃ المؤمنون میں مومنون کی فلاح کی بات کرتے ہوئے ان کی صفت بتائی گئی کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کرنے والوں کے لیے دراصل کامیابی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں اللہ نے نمازیوں کی فلاح کو نماز میں خشوع اختیار کرنے کے ساتھ مشروط کیا ہے، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو شخص خشوع اختیار نہیں کرتا وہ کامیابی پانے والوں میں سے نہیں ہے، اور اگر اس کے لیے اس نماز کا ثواب شمار کر لیا جاتا تو وہ کامیابی پانے والوں میں سے ہوتا۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ خشوع کے واجب ہونے پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تو یہ خاشعون کا لفظ جو ہے یہ خشوع سے ہے۔ خشوع کا لفظی معنی ہوتا ہے جھک جانا، مطیع ہو جانا اور سکون اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، اور سب آوازیں رحمان کے لیے پست ہو جائیں گی، سو
تو آپ ایک نہایت آہستہ آواز کے سوا کچھ نہ سنیں گے، یعنی خاموشی ہو جائے گی، سب خاموش ہو جائیں گے۔ تو خشعت کا مطلب یہاں کیا ہے؟ پستی، جھک جائیں گی، دب جائیں گی۔ اور اصطلاح میں خشوع کہتے ہیں دل اپنے رب کے سامنے فرما برداری اور ذلت کے ساتھ جھک جائے، یعنی اللہ کے سامنے دل جھک جائے۔ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں نماز کی حالت میں تو دل عاجزی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ جھک جائے۔ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں خشوع کا اصل معنی ہے دل کا نرم پڑنا۔ خشوع کا معنی کیا ہے؟ دل کا نرم پڑنا، اور اس میں رقت پیدا ہو جانا، اس میں سکون آ جانا، اس کا فرما بردار ہو جانا، عاجز ہو جانا اور اس کا تڑپنا۔ تو نماز کی حالت میں دل کا یہ حال ہونا چاہیے کہ دل نرم پڑ جائے، جھک جائے، اس میں رقت ہو جائے، وہ ٹھہر جائے، اللہ کی فرما برداری کی بات سوچے اور عاجزی اختیار کرے اور اللہ کے لیے تڑپے۔ تو جب دل خشوع اختیار کرتا تو سارے اعضاء بھی اس کے تابع ہو جاتے ہیں اور وہ بھی عاجز ہو جاتے ہیں۔ تو نماز اور نماز کے علاوہ باہر بھی ہمیں خشوع مطلوب ہے، لیکن نماز میں خشوع اختیار کرنا نماز سے باہر خشوع اختیار کرنے سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے خشوع دلی عبادت ہے، دل کی عبادت ہے، جس کے اثرات انسان کے ظاہری اعضاء پر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو نماز کے دوران خشوع اختیار کرنے والا مومن نماز کو اس کی شرائط، اس کے ارکان، اس کے واجبات اور اس کے مستحبات کے ساتھ قائم کرنے کی حرص رکھتا ہے۔ وہ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اس کا دل اور ذہن اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، اور جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے اس کو خوب یاد رکھنے والا ہو۔ اس طرح وہ نماز کے بعد بھی نماز سے فائدہ حاصل کرنے والا بن جائے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ تعالیٰ کو قریب سمجھتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، یعنی اس کی ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے۔ اس سے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کی تمام حرکات ساکن اور غیر اللہ کی طرف اس کا رجحان کم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے رب کے سامنے نہایت ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اپنی نماز کے اندر اول سے لے کر آخر تک جو کچھ کرتا ہے اور جو کچھ کہتا ہے پوری توجہ کے ساتھ کہتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے حرکات بھی ساکن ہو گئی، توجہ بھی ہو گئی، ادب بھی ہو گیا، اور اللہ کا قرب بھی محسوس ہوتا ہے، دلوں کو اطمینان بھی نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کے سارے وسوسے اور غلط سوچیں بھی دور ہوتی ہیں، اور نماز کی روح یہی ہے، یعنی یہی وہ مقصد ہے جو بندے کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ ابن عمر اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ تک کی طرف جھکا دیتے، یعنی ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، بلکہ سر جھکا کر نیچے جہاں سجدہ کرنا ہوتا تھا وہاں پر اپنی نگاہیں رکھتے، اور ان کو یقین ہوتا تھا کہ اللہ ان کی طرف متوجہ ہے، تو وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے۔ جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہے تو پھر وہ اللہ کی کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، لیکن شیطان یہی بات تو بھلوا دیتا ہے، کیونکہ جب تک انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب وہ پھر جاتا ہے تو پھر یعنی بندہ پھر جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات یاد رہے کہ خشوع سے مراد رونا نہیں ہے، یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز میں خشوع سے مراد رونا دھونا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے ڈر سے رونا آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ خشوع میں دل متوجہ ہوتا ہے، اعضاء پرسکون ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ہل جل
کبھی پاؤں کی ایڑیاں اٹھا رہے ہیں، کبھی جسم میں کوئی خراش کر رہے ہیں، کبھی دوپٹہ ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی آگے پیچھے ہو رہے ہیں. بعض لوگ ہل ہل کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہل رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے کو ہل رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے. نماز میں اگر آپ قرات کریں، آپ حافظ ہیں یا نہیں بھی، تو جتنی بھی قرات کریں سکون کے ساتھ کریں. یعنی اصل خشوع کیا ہے؟ سکون، اور پھر دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اور اس بات کا ذہن میں یقین رکھنا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے ہیں. نماز خشوع کے بغیر ایسی ہے جیسے روح کے بغیر جسم ہو. تو خشوع دل میں بھی ہوتا ہے اور اعضاء میں بھی ہوتا ہے. یعنی دل بھی اللہ کی طرف حاضر ہو اور اعضاء بھی اپنی جگہ پر ساکت ہوں، اور اپنی حرکات و سکنات میں، اپنے رکوع اور سجود میں، اپنے قیام اور قعود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کی جائے، اور شدید حرص ہو اس بات کی کہ بلا ضرورت حرکت نہ کی جائے، بلا ضرورت حرکت نہ کی جائے. یہ بہت اہم ہے. تو جب یہ بات آ جاتی ہے کہ سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی اٹھنا بیٹھنا ہو، تو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خشوع میں سنت کے مطابق نماز پڑھنا بھی آ جاتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ جب کسی آدمی کو دیکھتے کہ وہ نماز میں اپنی گردن نیچے جھکا رہا ہے، تو آپ اس کی گردن پر کوڑا مارتے اور اسے کہتے افسوس تجھ پر، خشوع تو دل میں ہوتا ہے. یعنی بہت زیادہ سر جھکا کے کھڑے ہو جانا، یعنی ایک تو نا نگاہوں کا جھکا ہونا، گردن سیدھی ہے لیکن نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ سر جھکا لینا کھڑے ہو کر. تو وہ کہتے کہ خشوع دل میں ہے. اور سعید بن مسیب نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنی نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، یعنی بالوں کے سے خارش وارش کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی ہوتا، پھر اس کے ہاتھ بھی ایک جگہ ساکت ہوتے. خشوع کی ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے. قرآن مجید میں خاشعین کی تعریف کی گئی ہے. سورۃ الانبیاء میں انبیاء کی صفت بتائی گئی، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے، یعنی پیغمبر، حالانکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے نیک بندے تھے، معصوم بندے، لیکن پھر بھی ان کے اندر ڈر تھا اللہ کا، اور وہ ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، روتے ہیں، اور وہ قرآن انہیں عاجزی میں زیادہ کر دیتا ہے. خشوع کرنے والوں پہ نماز بھاری نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا دل نماز میں لگا ہوا ہوتا ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے، بہت بھاری ہے، مگر خشوع کرنے والوں پر نہیں. خشوع ایمان لانے کی علامت ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا. پھر یہ کہ خشوع کرنے والے سے اللہ کا وعدہ بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور انہیں ان کے وقت پر ادا کرے گا، اور ان کے رکوع پوری طرح ادا کرے اور ان میں خشوع کا خیال رکھے، تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو عذاب دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے. پھر نماز کے حسن اور خوبصورتی کے لحاظ سے اس کا اجر ہوتا ہے، یعنی خشوع نماز کو خوبصورت بناتا ہے، لہذا جیسا خشوع ہوگا ویسا ہی اجر ہوگا. عمار بن یاسر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
کہ آدمی نماز پڑھ کر اس حال میں لوٹتا ہے کہ کبھی اس کے لیے اس نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، چھٹا حصہ، 5واں حصہ، چوتھا حصہ، تہائی حصہ یا آدھا حصہ اجر لکھ لیا جاتا ہے. یعنی کسی کو بہت تھوڑا ملتا ہے اور کسی کو زیادہ. حضور قلبی سے پڑھی گئی نماز کا بدلہ جنت ہے. آپ نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت ادا کرے جس میں اپنے دل اور اپنے چہرے کو پوری طرح متوجہ رکھے تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی خبردار کیا کہ سب سے پہلے خشوع ہی اٹھے گا امت سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہے. وہ زمانہ بھی آئے گا کہ تمہیں ان میں ایک بھی خشوع کرنے والا آدمی نظر نہ آئے گا. یعنی آپ رائٹ لیفٹ دیکھیں نمازیوں کو، کسی کے اندر خشوع نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے محروم نہ کرے. شیطان دراصل نماز میں حائل ہو کر خشوع ختم کر دیتا ہے. عثمان بن ابو العاص سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، بے شک میرے اور میری نماز اور میری قرات کے درمیان حائل ہوتا ہے، یعنی شیطان، اور اسے مجھ پر خلط ملط کر دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے. جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اللہ سے یعنی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی اللہ کی پناہ لے لیا کرو، اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کرو، یعنی تھتکار دیا کرو. کیوں کہتے ہیں بس میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ تکلیف دور کر دی. شیطان دراصل وسوسوں اور خیالات میں الجھا کر دنیا کی باتیں، پریشانیاں یاد دلا کر نماز کو خراب کرتا ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ بغیر خشوع اور توجہ کے نماز ایسے جسم کی مانند ہے جو جسم مردہ ہو اور اس میں روح نہ ہو. کیا بندے کو اس بات سے حیا نہیں آتی کہ وہ اپنے جیسی مخلوق کو مردہ غلام یا مردہ لونڈی کا تحفہ دے؟ تو اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو کسی بادشاہ یا کسی امیر وغیرہ کو ایسا تحفہ دینے کا ارادہ کرے؟ تو وہ نماز جو خشوع اور توجہ سے خالی ہوتی ہے وہ اسی کے برابر ہے، مردہ کے برابر ہے، اور اللہ کے حضور ہم ایک مردہ بھیج رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جتنا جتنا دل سمجھ کر ادا کرتا ہے نماز کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2 آدمی نماز میں ہوتے ہیں اور دونوں میں ایسے فرق ہوتا ہے جیسے زمین اور آسمان کا. ایک خشوع سے پڑھ رہا ہوتا ہے وہی نماز اسی امام کے پیچھے، اور دوسرا بالکل بے توجہی سے. ابن قیم کہتے ہیں کہ نماز میں لوگوں کے مختلف درجات ہوتے ہیں. نمبر 1، نماز کے ارکان اور واجبات میں کوتاہی کرنے والا، یعنی وہ چیزیں جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں لیکن وہ پوری نہیں. ایسا شخص جو اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے اور نماز میں کوتاہی کرنے والا ہے. اور یہ وہ شخص ہے جو وضو میں اور نماز کے اوقات اور اس کی حدود اور ارکان میں کمی کرتا ہے، یعنی ڈھنگ سے وضو نہیں کرتا، کچھ حصہ خشک رہ جاتا ہے، یا پرواہ نہیں کرتا کہ وضو ہے یا نہیں. نمبر 2، نماز کے ظاہری ارکان کی حفاظت کرنے والا. دوسرا وہ شخص ہے جو نماز کے اوقات کی اور اس کی حدود کی اور اس کے ظاہری ارکان کی اور وضو کی حفاظت کرتا ہے، لیکن وہ اپنے نفس میں آنے والے وسوسوں کے ساتھ جہاد کرنے کو ضائع کر دیتا ہے. یعنی اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں پوری طرح وہ قابو پا سکتا، تو وہ سوچوں اور وسوسوں میں کھو جاتا ہے. یعنی بعض لوگ وضو پرفیکٹ کریں گے، ان کے سارے جو ریچولز ہیں نماز کے پورے ادا کریں گے، لیکن دل ان کا الجھا ہوا ہوگا ادھر ادھر دنیا کی باتوں میں. نمبر 3، نماز کے ارکان کی حفاظت کے ساتھ نفس کے ساتھ جہاد کرنے والا. تیسرا شخص جو اپنی نماز کی حدود اور اس کے ارکان کی حفاظت کرتا ہے
اور وسوسوں اور سوچوں کو دور کرنے میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں مشغول ہوتا ہے تاکہ اس کا دشمن اس کی نماز کو چوری نہ کر لے، تو وہ نماز بھی ادا کر رہا ہے اور جہاد بھی کر رہا ہے۔ نمبر 4، نماز میں انتہائی مستغرق ہونا، ڈوبا ہوا ہونا نماز میں۔ یہ ایسا شخص ہوتا ہے جو نماز کے حقوق اور اس کے ارکان اور اس کے حدود کو مکمل کرتا ہے۔ اس کا دل نماز کی حدود کی حفاظت کرنے میں غرق ہوتا ہے تاکہ وہ نماز سے کسی چیز کو ضائع نہ کر دے، یعنی اس کے ارکان بھی پورے ہوتے ہیں اور دل کی حفاظت بھی کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کا پورا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کو اسی طرح قائم کرے جیسے کہ اس کو قائم کرنی چاہیے، اور اس کو مکمل کرے اور اس کی تکمیل کرے، تو اس کا دل نماز کو قائم کرنے میں اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبودیت میں مصروف اور مشغول ہوتا ہے۔ 5واں شخص، اور یہ اعلیٰ درجہ کا ہے، دل سے دیکھتے ہوئے اللہ کو نماز پڑھنا، کأنک تراہ۔ یہ وہ شخص ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس چوتھے شخص کی طرح ہی کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دل کو پکڑ کر اپنے رب عز و جل کے سامنے رکھ دیتا ہے اور وہ اپنے دل سے اپنے رب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کا دل اللہ کی محبت اور عظمت سے بھر جاتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو اور اس کا مشاہدہ کر رہا ہو، اور اس سے وسوسے اور خیالات بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور ان خیالات اور وسوسوں کے پردے اس کے اور اس کے رب کے درمیان سے اٹھ جاتے ہیں۔ بس یہ آدمی نماز کے لحاظ سے دیگر لوگوں سے اتنا افضل اور عظیم ہے جیسا کہ آسمان اور زمین میں فرق ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ شخص نماز میں اپنے رب عز و جل کے ساتھ مصروف ہوتا ہے۔ اب وہ ان کا انجام بھی بتاتے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگوں کو ایسی نماز پڑھنے کے باوجود بھی سزا دی جائے گی جنہوں نے اپنے وضو وغیرہ اور شرائط کا لحاظ نہ رکھا۔ دوسری قسم کے لوگوں کا محاسبہ کیا جائے گا۔ تیسری قسم کے لوگوں کے لیے ان کی نماز ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ چوتھی قسم کے لوگوں کو اجر و ثواب دیا جائے گا، اور 5ویں قسم کے لوگ اپنے رب کے مقربین میں شامل ہوں گے، یعنی رب کے قریب ترین ہوں گے۔ کیونکہ یہ لوگوں کے اس گروہ میں سے ہیں جن کے لیے نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جن کی آنکھیں دنیا میں نماز سے ٹھنڈی ہوں گی، اس کی آنکھیں آخرت میں اپنے رب عز و جل کے قرب سے ٹھنڈی ہوں گی، اور دنیا میں بھی اس کی آنکھیں اللہ کے ساتھ ہی ٹھنڈی ہوں گی۔ اور جس کی آنکھیں اللہ کی ہستی کے ساتھ ٹھنڈی ہوں تو ہر آنکھ اس سے ٹھنڈی ہوتی ہے، یعنی جس کا، بہت گہری بات کی انہوں نے، کہ جس کا اپنے رب سے تعلق بہترین ہو، اسے دیکھ کر دوسرے بھی خوش ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی ایک سکون آتا ہے، یعنی جو اپنے رب کے ساتھ پرسکون ہوتا ہے پھر لوگوں کے لیے بھی سکون کا باعث ہے۔ اور جس کی آنکھیں اللہ کی ذات کے ساتھ ٹھنڈی نہ ہو تو اس کا نفس دنیا کے غموں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اب ہے خشوع کے کچھ فائدے۔ نماز میں خشوع فلاح کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ خشوع اللہ عز و جل کے ڈر اور خوف کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہ ایمان اور حسن اسلام کے مظاہر میں سے ایک ہے۔ یہ انسان کی اصلاح اور اس کی استقامت کی دلیل ہے۔ یہ اللہ کی عبودیت کا اعلان ہے اور اللہ کے سوا کو چھوڑ دینا ہے۔ خشوع نظروں کی حفاظت اور پہلو جھکانے اور لوگوں کو انکساری کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے گناہ کم ہو جاتے ہیں، اجر بڑھ جاتا ہے، عذاب اور برے انجام سے نجات مل جاتی ہے، جنت کے ساتھ کامیابی کی بشارت ملتی ہے۔ خشوع والوں کے قیامت کے دن بلند درجات ہوں گے۔ خشوع دل سے سختی کو دور کر دیتا ہے۔ جس کے دل نے خشوع اختیار کیا، شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ شیطان خشوع کرنے والے کے قریب نہیں آتا۔ اب ہے
کیسے خشوع پیدا کریں؟ خشوع پیدا کرنے کے اسباب کیا ہیں؟ نمبر 1، ظاہری اسباب، جگہ کی صفائی، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا طاہر طاہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو صاف رکھو، میرے گھر کو صاف رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مساجد کو صاف رکھا جائے تاکہ مصلی جب نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو ان کا خشوع متاثر نہ ہو۔ لباس میں سادگی ہو، ایسا لباس جو انکمفرٹیبل ہو نماز میں پوری طرح، یعنی اگر آپ نے ٹائٹ پینٹ پہنی ہوئی ہو تو آپ کی کمر پوری طرح جھکتی ہی نہیں، رکوع کے اندر وہ ٹیڑھی رہتی ہے، اور پھر جب رکوع میں نہیں جھکتی تو پھر سجدہ بھی پراپر طریقے سے نہیں ہوتا، اور اگر اوپر کچھ نہ پہنا ہوا ہو تو ویسے ہی سطر کو نہیں ڈھانکتی۔ یعنی ایسے تنگ لباس جو ہیں ان میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جس جگہ نماز گھر میں پڑھی جا رہی ہے وہاں کوئی نماز سے مشغول کرنے والی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ نمازی پہ لازم ہے کہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرے اور ہر اس چیز سے بچے جو اسے غافل کر سکتی ہے، جیسے مسجد میں بہت زیادہ زیب و زینت اور نقش و نگار وغیرہ کیا جاتا ہے، ایسے ہی بعض لوگ گھروں کے اندر بھی بہت نقش و نگار اور ہر دیوار پہ پینٹنگز اور ایسی ایسی چیزیں لگا کے رکھتے ہیں کہ جو انسان کی توجہ نماز سے ہٹا دیتی ہے۔ ماحول سے تصویروں والی چیزوں کو دور کرنا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس ایک پردہ تھا جسے انہوں نے گھر کے ایک طرف لٹکا رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، ہمارے سامنے سے یہ پردہ ہٹا دو، کیونکہ اس کی تصویریں مسلسل میری نماز میں سامنے آتی رہی ہیں۔ ایسے نقش و نگار، ایسی چیزیں جو آپ کی نماز میں آپ کو ڈسٹریکٹ کریں، ان کو وہاں سے ہٹا دینا چاہیے۔ اسی طرح لغو، بے مقصد چیزیں بھی اپنی جگہوں سے دور کر دینی چاہیے، یعنی نماز کی جگہوں سے دور ہٹا دینی چاہیے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، جب میں بیت اللہ میں داخل ہوا تھا تو میں نے مینڈے کے 2 سینگ وہاں دیکھے تھے، میں تمہیں یہ کہنا بھول گیا تھا کہ انہیں ڈھانپ دو، لہٰذا اب جا کر انہیں ڈھانپ دینا، کیونکہ بیت اللہ میں کسی ایسی چیز کا ہونا مناسب نہیں جو نمازی کو مشغول کر دے۔ سفیان نے کہا کہ وہ دونوں سینگ بیت اللہ ہی میں رہے، جب بیت اللہ کو آگ لگی تو وہ بھی جل گئے۔ پھر نماز میں سترے کا اہتمام کرنا، اس سے بھی خشوع پہ فرق پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں سترہ رکھا کرو اگرچہ وہ تیر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر گفتگو کرنے والے اور سونے والے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، یعنی بالکل کوئی آپ کے ساتھ یا سامنے سو رہا ہے تو پھر وہ ریلیکسنگ موڈ میں ہے تو آپ بھی اسے دیکھ کر ریلیکس ہوتے رہیں گے، اور اگر کوئی باتیں کر رہا ہے تو آپ کی ساری توجہ باتوں کی طرف چلی جائے گی تو مقصد فوت ہو جائے گا۔ کھانے اور قضائے حاجت کی موجودگی میں نماز نہ پڑھنا، کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی ہوں یا انسان کو ٹوائلٹ میں جانے کی ضرورت ہو تو اس وقت انسان نماز نہ شروع کر دے۔ پھر نیند کے غلبے میں نماز نہ پڑھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز پڑھتے وقت تم میں سے کسی کو اونگ آ جائے تو اسے سو جانا چاہیے یہاں تک کہ اس سے نیند کا اثر ختم ہو جائے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور وہ اونگ رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں جانتا کہ وہ مغفرت طلب کر رہا ہے یا اپنے آپ کو کوئی بد دعا دے رہا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی اور ضروری حاجت ہو، کوئی بچہ رو رہا ہو، کوئی دروازے پر کھڑا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے وہ کام کر لیے جائیں پھر نماز شروع کی جائے۔ پھر کچھ باطنی اسباب بھی ہیں خشوع پیدا کرنے کے۔ یاد رکھیے کہ نماز نفس کے ساتھ ایک معرکہ ہے، گویا آپ ایک کشتی لڑ رہے ہیں کسی سے۔ اپنے آپ کو شعور دلانا چاہیے کہ نماز کے یہ لمحات سب سے قیمتی لمحات ہیں ہماری زندگی میں، بہترین عبادت ہے۔
حدیث میں آتا ہے تمہارا نفس کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، لیکن ہمیں اس کی نہیں ماننی چاہیے۔ پھر اسی طرح نماز کی قدر پہچاننی چاہیے، اس سے پھر نماز کا حق ادا کرنے کو دل چاہے گا۔ جب مسلمان اپنے رب کی قدر اور اس کے چہرے کے جلال اور اس کی سلطنت کی عظمت کی تعظیم کرتا ہے تو اسے نماز کی عظیم قدر حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی جب انسان اپنے رب کی قدر کرتا ہے، اپنے رب کی عظمت کو پہچانتا ہے، تو پھر جب اس کے سامنے اس احساس کے ساتھ جھکتا ہے تو واقعی نماز میں روح آ جاتی ہے۔ پھر یہ کہ نماز کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ جب اذان ہو جائے تو اس کے بعد نماز ہی کے کاموں کے لیے مشغول ہو، وضو کرے، جگہ بنائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، کیونکہ اگر آپ ہنسی مذاق کرتے ہوئے نماز کی طرف آئیں گے تو آپ صحیح طور پر پھر خشوع کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ پھر نماز کی حکمتوں کو سمجھا جائے، نماز کا ترجمہ آنا چاہیے، پھر ایک ایک سٹیپ پر اس کی حکمت غور کریں۔ مثلا تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ آپ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان اور زمین کو سمائے ہوئے، آپ بہت بڑے رب کے آگے جھکے ہیں۔ پھر دعا استفتاح، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں آپ۔ پھر رکوع، پشت اور چہرے کو اللہ کے لیے جھکانے کے ساتھ ساتھ عاجزی کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ پھر سجدہ کرنا، اور سجدے میں تسبیحات کے علاوہ چونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اس لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگ لینا۔ پھر اپنے نفس کو بار بار آہستگی کی طرف لانا، تیز نماز نہ پڑھنا۔ پھر ہے اپنے نفس کو یاد دلانا کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ سے ملاقات کا احساس اپنے اندر زندہ کرنا۔ پھر یہ کہ اللہ کی قدرت کو سوچنا۔ پھر اسی طرح اللہ کی عظمت کے بارے میں سوچنا، دل کو دنیا کے خیالات سے خالی کر دینا، دنیا کے حقیر پن کے بارے میں سوچنا، اپنی موت کو یاد رکھنا۔ پھر رب کی معرفت حاصل کرنا، کیونکہ نماز رب کے ساتھ مناجات ہے۔ نمازی اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، اس کے لیے عمدگی سے پڑھنا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ پھر قرآنی آیات اور دعاؤں کو تدبر سے پڑھنا، ہر آیت پر رکنا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اور آواز کو خوبصورت بنانا، یہ ساری چیزیں خشوع پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ قرآنی آیات کے مطابق ان کا جواب بھی دینا۔ پھر اطمینان اور سکون سے ہر رکن ادا کرنا۔ نگاہیں سجدے کی جگہ پر رکھنا، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچنا، آنکھیں بند کر کے نماز نہ پڑھنا۔ کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور جب نماز میں آنکھیں بند کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، نیند ہی آتی یا سستی آ جاتی۔ پھر دوران نماز سجدے کی جگہ سے چیزوں کو ہٹانا نہیں، ہاتھ مار کے یا کپڑا ٹھیک نہیں کرنا ہو جا نماز کا، اپنا دوپٹہ بار بار ٹھیک نہیں کرنا۔ پھر خشوع کے لیے دعائیں مانگنا، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ینفع
ودعوت لا یستجاب لہا۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو خشوع کرنے والا نہ ہو، ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، اور ایسے علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو۔ پھر اللہ سے ڈرنے کی دعا کریں کہ یا اللہ میرے دل میں اپنا خوف بھی پیدا کر دے۔ اور کرنے کے کاموں میں بہت سی چیزیں بتا دی گئی ہیں، لیکن یاد دہانی کے لیے نماز کو اس کے متعین وقت میں ادا کریں، ارکان، واجبات اور شرائط کا خیال رکھیں۔ کامیاب مومن بننے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے نمازوں میں خشوع پیدا کریں۔ خشوع کے لیے گھر کے کسی پرسکون ایریا کا انتخاب کریں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ طریقہ ہے کامیاب ہونے کا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں چلے جائیں تو لازم ہے کہ پھر خشوع اختیار کریں، کیونکہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہی جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اس دنیا میں انسان طرح طرح کے مسائل میں گھرا ہوا ہے جن کے بارے میں وہ دن رات متفکر رہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ آخرت میں موت کے بعد کامیابی ہے۔ لہٰذا اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کامیابی کیسے حاصل کی جائے۔ جس طرح دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ اصول ہیں، اسی طرح آخرت میں کامیابی کے لیے بھی کچھ اصول ہیں۔ ان میں سے کچھ کا ذکر سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات میں کر دیا گیا ہے۔ ان اصولوں میں سب سے پہلا اصول ایمان لانے کے بعد نماز میں خشوع پیدا کرنا ہے۔ ان مومنوں کو کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں۔ ایمان لانے کے بعد پہلا کرنے کا کام نماز کو صحیح طریقے پر ظاہراً اور باطناً عمدگی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور اس گفتگو سے پہلے ہم ایمان کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ نماز میں خشوع بھی اسی وقت فائدہ دے گا
جب ایمان درست ہوگا۔ تو فرمایا سورۃ المؤمنون کی پہلی اور دوسری آیت میں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن، وہی مومن جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ کامیاب ہو گئے یعنی انہوں نے سعادت اور فلاح حاصل کر لی، کامیابی تک پہنچ گئے، یعنی آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو گئے۔ کون ہے وہ؟ جو سب سے پہلے ان کے اندر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ لغت میں لفظ مومن اس شخص کے لیے اسم فاعل ہے جو